المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم المنحرفين عنهم والشاكين فيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الإخلاص تعبيلها وزمن القلوب موصولها وآنار في التفكر معقولها الممتنع عن الأبصار رؤيته وعن الألسن كيفيته وعن الأوهام صفته. صلوات محمد وعلى حاضرین اکرام قدر، بزرگان محترم اور دوستان عزیز، معصومہ عالمیان صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام کی مناسبت اور شہادت کے اعتبار سے یہ مجالس سے فاطمیہ کا انعقاد ہو رہا ہے. آپ مسلسل علماء کے علمی اور فکری بیانات سے مستفیض ہو رہے ہیں. میں اپنی تمام تر علمی کمائیگی اور بے بضاعتی کا اعتراف کرتے ہوئے چند معاملات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ. اگر آپ حضرات کا توجہات محضور کی اور صلوات سے سہارا دیا. میں نے شہزادی کونین کے مشہور و معروف خطبہ فتق کے ابتدائی چند فراز کو میں سخن قرار دیا. بڑا مشہور خطبہ ہے. آپ ایام فاطمیہ میں اس کی تلاوت کرتے ہیں، ترجمہ بھی آپ سنتے ہیں علماء سے. ظاہر سی بات ہے خطبے کے سلسلے میں توضیحات نہیں پیش کی جا سکتی، لیکن شہزادی کائنات نے خطبے کے ابتدا میں توحید کے سلسلے میں جو گفتگو کی، اس کی نظیر اور مثال ہم کو نہیں ملتی. یہی میرا موضوع گفتگو رہے گا. ظاہر سی بات ہے میں نے کہا صرف ابتدائی جملے اور اسی کی وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے. خطبہ فتق میں توحید. میں جانتا ہوں کہ موضوع بہت خشک اور سخت ہے، لیکن الحمدللہ شیراز ہند، شہر جونپور، ارباب علم و فہم، علماء، طلباء اور افاضل یہاں موجود ہیں، لہذا مجھے تقویت حاصل ہوتی ہے ان کے وجود سے انشاءاللہ. شہزادی شاہ فرماتی ہیں: اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ ایسا ہے کہ جس کا کوئی شریک نہیں. الممتنع عن الابصار رؤیتہ، میرا خدا وہ ہے کہ جس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی. وعن الالسن صفتہ، میرا خدا وہ ہے کہ زبان اس کی تعریف نہیں کر سکتی. وعن الاوہام کیفیتہ، میرا خدا وہ ہے کہ عقل اس کو درک نہیں کر سکتی. صلوات دے محمد وآلہ. شہزادی کونین نے توحید کے سلسلے میں
وہ عظیم معرف دنیا کے حوالے اس خطبے میں کیے ہیں کہ بات ہے جس کی مثال نہیں ملتی ہے ہم کو۔ آپ دیکھیں علماء علم کلام کی کتابوں کو دیکھیں کہ 4 قسمیں جو توحید کی بیان کی ہیں، چاروں قسم کے متعلق شہزادی بیان فرماتی ہیں۔ توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال، توحید عبادت، 4 قسمیں علماء بیان کرتے ہیں توحید کی۔ تھوڑی سی وضاحت کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا۔ توحید ذات یعنی اللہ ایک ہے، آپ سنتے رہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ معبود نہیں۔ توحید صفت یعنی جو اس کی ذات ہے وہی صفت ہے، جو صفت ہے وہی ذات ہے، نہ اس کی ذات اس کی صفت سے الگ ہے، نہ اس کی صفت اس کی ذات سے جدا ہے۔ بچپن میں ہم نے پڑھا تھا توحید صفت کا مطلب کیا ہے کہ صفت عین ذات ہے، ذات عین صفت ہے۔ پڑھا تھا لیکن سمجھ میں نہیں آیا تھا، آج تک بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ توحید مسئلہ ہی اتنا سخت ہے کہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ آج تک توحید کو سمجھنے کے لیے بے چین ہے، لیکن اللہ سمجھ میں نہیں آیا۔ کیوں سمجھ میں نہیں آیا؟ اس لیے کہ توحید کا راستہ گزرتا ہے رسالت اور امامت کی وادیوں سے۔ جو صفت ہے وہی ذات ہے، جو ذات ہے وہی صفت ہے، نہ صفت ذات سے جدا ہے، نہ ذات صفت سے الگ ہے۔ صفت عین ذات ہے، ذات عین صفت ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی، توجہ چاہتا ہوں مثال کے ذریعے۔ میں نے عرض کیا 100 بار بین محمد و آل محمد۔ ایک اور روح بین محمد و آل محمد۔ توحید کی دوسری قسم کی وضاحت کرو انشاءاللہ۔ توحید ذات کو تھوڑی سی آپ کو گفتگو کرنی ہے آپ کی خدمت میں۔ توحید صفت، جو ذات وہی صفت، جو صفت وہی ذات۔ میرے نوجوان دوست موجود ہیں، بات کو تھوڑا سا حل کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جو ذات ہے وہی صفت ہے، جو صفت ہے وہی ذات ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا مسئلہ؟ مثال دیتا ہوں۔ دیکھیے ایک بچہ پیدا ہوا، ماں باپ نے اس کا نام فرض کیجیے زید رکھ دیا۔ یہ زید ہے، یہ اس کی ذات ہے۔ ابھی اس کے اندر کوئی صفت نہیں ہے، ابھی اس کی صرف ذات ہے۔ یہ نہ عالم ہے، نہ خطیب ہے، نہ ذاکر ہے، نہ ڈاکٹر ہے، نہ حکیم ہے، نہ درزی ہے، نہ ڈرائیور ہے۔ کوئی صفت اس کے اندر نہیں، صرف ذات ہے۔ تھوڑا سا زندگی کا کارواں آگے بڑھا، یہ مدرسے میں گیا، علم دین حاصل کیا، لوگوں نے اس کو عالم کہنا شروع کر دیا۔ خطیب بن گیا، لوگوں نے ذاکر کہنا شروع کر دیا۔ نہیں یہ کہ مدرسے میں آیا، کالج میں چلا گیا، میڈیکل سائنس کی تعلیم حاصل کی، لوگوں نے ڈاکٹر کہنا شروع کر دیا، حکیم کہنا شروع کر دیا۔ نئی مدرسے میں آیا، نئی کالج میں گیا، اس نے ڈرائیونگ شروع کر دی، لوگوں نے ڈرائیور کہنا شروع کر دیا۔ خیاطت شروع کی، لوگوں نے درزی کہنا شروع کیا۔ گویا ذات پہلے تھی، صفت بعد میں آئی۔ توجہ کیجیے گا، ذات پہلے تھی، صفت بعد میں آئی۔ ذات پہلے ہوا کرتی ہے، صفت بعد میں آیا کرتی ہے۔ لیکن توحید صفت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی جو ذات ہے وہی صفت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ پہلے تھا، خالق بعد میں بنا، اللہ پہلے تھا، رازق بعد میں بنا۔ نہیں، جو اللہ ہے وہی رازق، وہی اللہ ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ ہے توحید صفات۔ وَعَنِ الْأَلْسُنِ الصِّفَةُ۔ اللہ کی صفات کو یہ زبان بیان نہیں کر سکتی، شہزادی ارشاد فرماتی ہے۔ تیسری قسم، جلدی سے میں آتا ہوں، مجھے تھوڑی سی گفتگو توحید ذات اور توحید عبادت پر کرنی ہے، جو پہلی اور چوتھی قسم ہے۔ دوسری قسم جو ہے توحید کی، توحید خالقیت، توحید ربوبیت اس کو کہا جاتا ہے۔ یعنی ساری چیزیں اسی اللہ نے خلق کی۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنی وجود اور اپنی بقا میں اس کا محتاج ہے۔ شہزادی ارشاد فرماتی ہیں ابتدى الاشیاء لا من شیء قبلها۔ میرے خدا نے تمام کائنات کو خلقت وجود عطا کیا۔ کب؟ جب کائنات میں کچھ نہ تھا، اس نے ہر چیز کو عدم سے وجود عطا کیا۔ کچھ نہ تھا، لا من شیء قبلها، کچھ بھی نہ تھا، اس نے کہا حسین کائنات پیدا کی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیا اس کو ضرورت تھی؟ نہیں،
اظہارا تثبیتا لحکمت، وہ چاہتا تھا کہ اس کی حکمت ثابت ہو. یہ خطبہ فدقیہ کے نمبر ہے. وتعبدا لبریت، وہ چاہتا تھا کہ اس کے بندے کائنات کو دیکھ کر اس کی عبادت کرتے چلے جائیں. ساری چیزوں کو اس نے خلقت وجود، ہر چیز اس کے وجود کی. اچھا بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں صاحب یہ ہم نے بنایا وہ ہم نے بنایا. ایک معمار ہے اس نے عمارت بنا دی، یہ بھی خالق کہلانے لگا خود کو. آج کی ٹیکنالوجی کے زمانے میں بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے دعوے کرتے ہیں ہم نے ایسا کر دیا ہم نے ایسا کر دیا. انسان اتنا مغرور ہوا اپنی مصنوعات پر کہ اللہ کے مقابلے میں آنے لگا، انا ربکم الاعلی کہنے لگا. لیکن عزیزو یاد رکھیے گا انسان کتنا بھی ترقی کر لے، کتنی بھی چیزوں کو وجود عطا کر دے، بڑا فرق ہے اس کی خالقیت میں اور ان کے بنانے میں. بڑا فرق ہے اس کی خالقیت میں اور ان کے بنانے میں. توحید خالقیت، توحید ربوبیت، ہر کچھ ہر ذرہ ذرہ اس کے وجود کا مرہون منت ہے. ایک معمار نے ایک انجینئر نے ایک بلڈنگ بنائی. کیا فرق ہے؟ توجہ چاہتا ہوں فرق کیا ہے. ایک انجینئر نے ایک بلڈنگ بنائی، اب بلڈنگ تو بن گئی، یہ خود کو اس بلڈنگ کا خالق کہنے لگا. درحقیقت یہ کہ خالق نہیں ہے، بنا ضرور دیا لیکن خالق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مخلوق وہ ہوتی ہے کہ جو اپنی بقا میں بھی اپنے خالق میں محتاج ہو اور اپنے وجود میں بھی اپنے خالق کی محتاج ہو. اپنے وجود میں بھی اس کی محتاج، اپنے بقا میں بھی اس کے محتاج. توجہ چاہتا ہوں اس انجینئر نے یہ بلڈنگ بنا تو دی، لیکن اب یہ انجینئر رہے یا نہ رہے یہ بلڈنگ موجود رہے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بنانے والا تو ہے لیکن خلق کرنے والا نہیں ہے. بڑا فرق ہے انسانوں کے بنانے میں اور اس کی خالقیت میں. کائنات کا ہر وجود اپنے اپنے وجود میں بھی اس کا محتاج ہے، اپنی بقا بھی اس کا محتاج ہے. یہ خالقیت، یہ انسان ایک بڑا کر رہا ہے خدا کے مقابلے میں آ جاتا ہے، دیکھتا کہ ہر چیز اس میں وجود ہے. اچھا ہر چیزیں اس نے بنانی، ٹیکنالوجی آپ دیکھیں، انسان مغرور ہو کر خدا کے مقابلے میں. لیکن توجہ چاہتا ہوں، توجہ کیجیے گا، انسان ذرا غور کرے، بس تھوڑا سا غور کرے تو انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے. انسان نے اس لائٹ آپ دیکھیں بڑا خوبصورت بلب ہے. انسان کرتا میں نے ایسا کر دیا میں نے ویسا کر دیا، میں نے یہ بنا دیا میں نے وہ بنا دیا. انسان کو چاند کی سیر کرا دیا، آسمانوں تک لے گیا، اکڑ رہا ہے، اترا رہا ہے اللہ کے مقابلے میں. لیکن بڑا فرق ہے اللہ کی خالقیت اور انسان کو بنانا. دیکھیں یہ ایک خوبصورت بلب ہے، اس کی روشنی دے رہا ہے، اچھا بڑا قیمتی بھی ہے، لیکن انصاف سے بتائیں کہ اس کی روشنی اس کی ذاتی ہے یا یہ کہیں سے کسب کر رہا ہے؟ بڑا خوبصورت، انتہائی مہنگا، قیمتی، بارزش، لیکن اگر ایک لمحے کے لیے اس کا اتصال اپنے مرکز سے منقطع ہو جائے، ایک سیکنڈ کے لیے اس کا پاور اپنے مرکز سے منقطع ہو جائے تو کتنا بھی خوبصورت اور کتنا بھی قیمتی کیوں نہ ہو، اتنے بڑے ہاتھ کو نہیں، تھوڑی سی جگہ کو منور نہیں کر سکتا. انسان اپنی تخلیق پر اکڑ نہیں. اگر اللہ نے تجھے نعمت عقل سے محروم کر دیا تو ساری کی ساری تخلیقات دھری کی دھری رہتا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد. توحید خالق، ہر چیز اس کے وجود کے بارے میں، ہر چیز کو اس نے خلق کیا، یہ ہے توحید خالقیت. جلدی سے میں اپنی گفتگو پا رہا ہوں. ایک اور قسم جو توحید ذات، یعنی اللہ ایک ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ، شاید حدیث فرماتی ہے وحدہ لا شریک لہ، وہ ایسا ہے کہ جس کا کوئی ثانی نہیں، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، جس سے پہلے کوئی نہیں، جس کے بعد کوئی نہیں. توجہ چاہتا ہوں، اسے کہتے ہیں توحید. قرآن کریم میں سورہ توحید کی تلاوت کی ہے. قل هو اللہ احد، میرے حبیب کہہ دو کہ اللہ احد ہے. شہزادی کہنی ہے وحدہ لا شریک لہ، اللہ ایسا ہے، وہ ایسا احد ہے، وہ ایسا ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں. توجہ چاہتا ہوں، ارباب علم و فہم ہے. توحید ذات یعنی اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. قرآن نے کہا قل هو اللہ احد، میرے حبیب کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. سورہ توحید کہا جاتا ہے اس کو. کیوں؟ ابتدائی یہاں سے ہو رہی ہے، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. توجہ کیجیے گا جدو، قرآن نے یہ نہیں کہا ہے سورہ توحید میں کہ قل هو اللہ واحد،
حبیب ان سے کہہ دو کہ اللہ واحد ہے۔ سورہ توحید میں جب توحید ذات کو بیان کیا تو واحد کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ کہا قل هو اللہ احد۔ میرے حبیب کہہ دو کہ اللہ احد ہے، یہ نہیں کہا کہ واحد ہے، کہا احد ہے۔ البتہ توحید کو واحد کے ذریعے بھی سمجھایا گیا، لیکن توحید ذات واحد کے ذریعے سمجھ میں نہیں آ سکتی، اس کے لیے احد کو سمجھنا ضروری ہے۔ لیکن احد کیا فرق ہے واحد میں اور احد میں؟ آپ دنیا کے کسی بھی زبان کا ٹرانسلیٹ دیکھیں قرآن کا تو سب نے یہی ترجمہ کیا کہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ یہ ایک واحد کا ترجمہ ہے، احد کا ترجمہ نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ ایک کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، ایک واحد کا ترجمہ ہے، واحد یعنی ایک۔ لیکن جب احد کا ترجمہ کیا تو سب نے کیا ایک۔ کیا کیا جائے؟ انسانوں کی مجبوری ہے کہ وہ واحد کا تو ترجمہ کر سکتے ہیں، احد کو بیان نہیں کر سکتے۔ بڑا فرق ہے واحد اور احد۔ توجہ، میں بڑی معذرت، گفتگو بڑی سنگین ہے، لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے نوجوانوں کو اپنی بات تک پہنچا دوں اپنی بات۔ کیا فرق ہے واحد میں اور احد میں؟ واحد یعنی ایک، احد کا بھی ترجمہ کیا گیا ایک، لیکن فرق ذرا محسوس کرے، بڑا لطیف فرق ارباب الموقف میں۔ دیکھیے یہ مائک کا اسٹینڈ کتنا ہے؟ ایک، اس کو عربی میں کہتے ہیں واحد۔ یہ ممبر ایک، اس کو کہتے ہیں واحد۔ لیکن اگر اسی اسٹینڈ کے برابر میں اس دوسرے اسٹینڈ کو رکھ دیا جائے تو یہ واحد اثنین میں تبدیل ہو جاتا ہے، یہ ایک دو ہو جاتا ہے۔ اس ممبر کے برابر میں دوسرا ممبر رکھ دیا جائے تو یہ ایک دو بن جائے گا۔ اس اسٹینڈ کو اگر کوئی ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو یہ ایک دو میں تبدیل ہو جائے گا، چار میں تبدیل ہو جائے گا، جز بن جائیں گے، تقسیم ہو جائے گا۔ بڑا فرق ہے واحد میں اور احد میں۔ واحد وہ ہوتا ہے جو دو میں بدل جائے، جو ٹکڑوں میں بٹ جائے، جو حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ احد وہ ہے جو نہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو سکتا ہے، نہ حصوں میں منقسم ہو سکتا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ عرش ذاتی کا وہ جملہ وحدہ لا شریک لہ، میرا اللہ احد ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو میرے حبیب کہ اللہ احد ہے۔ ہاں واحد کو اس لیے بیان کیا کہ جب تک واحد سمجھ میں نہیں آئے گا احد بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ توحید کو سمجھنا بڑا مشکل کام ہے۔ جب تک فاطمہ کے کلام میں انسان غور نہیں کر سکتا اللہ کی وحدانیت کو سمجھ بھی نہیں سکتا۔ توجہ کیجیے، یہ توحید ذات ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ شہزادی فرماتی ہیں وَعَنِ الْأَوْهَامِ كَيْفِيَّتُهُ، ایسا میرا خدا ایسا معبود ہے جس کو عقل درک نہیں کر سکتی، جس کو شعور حاصل نہیں کر سکتا، جس کو انسان سمجھ نہیں سکتا۔ وَعَنِ الْأَوْهَامِ كَيْفِيَّتُهُ، وہم عقل شعور اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ ارشاد ہوتا ہے پھر مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا کہتے ہیں کہ من نظر الی کیف هو فقد هلک، جو انسان ذات خدا میں غور کرتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ من تفکر فی اللہ فهو ابلس، جو انسان ذات خدا میں غور کرتا ہے وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچتا، حیرت زدہ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ شیطان بھی کہہ رہے ہیں وَعَنِ الْأَوْهَامِ كَيْفِيَّتُهُ، میرا خدا اس عقل سے نہیں پہچانا جا سکتا۔ توجہ کیجیے گا، لیکن یہ انسان ہے، اس نے کہا کہ صاحب اللہ کو اپنی عقل سے پہچاننا ہے۔ اب یہ اللہ کو پہچاننے کے لیے گھر سے باہر نکلا، ہر جگہ اللہ کو تلاش کیا، ان ظاہری آنکھوں پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کی تلاش میں نکلا، ہر جگہ خدا کو دیکھا، ہر ذرے ذرے کو تلاش کیا، لیکن کہیں خدا نظر نہ آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی ظاہریات پر بھروسہ کیا، ہر جگہ گیا، کہیں خدا نظر نہیں آیا۔ مجبور ہو کر کہتا ہے پالنے والے آسمانوں کو دیکھا بلندی تھی تو نہ تھا، زمین کو دیکھا وسعت تھی تو نہ تھا، ستاروں کو دیکھا چمک دمک تھی تو نہ تھا، غنچوں کو دیکھا مہک تھی تو نہ تھا، خوشبو پھولوں کو دیکھا خوشبو تھی تو نہ تھا، ڈالیوں کو دیکھا لچک تھی تو نہ تھا، آدم کو دیکھا علم تھا تو نہ تھا، نوح کو دیکھا تقویٰ تھا تو نہ تھا،
وہ ہے جو اس ظاہریتوں سے تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتا. من نظر الی کیف ہوا فقد ہلکا. جو انسان ذات خدا میں غور کرتا ہے ہلاک ہو جاتا ہے. اچھا ایک طرف تو یہ سب خدا عقل سے پہچانا نہیں جاتا، ان ظاہری آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھا جا سکتا. ایک شخص مولا میر کی خدمت میں آیا، مولا کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ توجہ کیجیے گا، یعنی کہ آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ علی نے مسکرا کر کہا کہ اگر دیکھا نہ ہوتا تو عبادت نہ کرتا. اگر دیکھا نہ ہوتا تو عبادت نہ کرتا. مولا آپ نے تو دیکھ لیا، ہمیں نظر نہیں آتا. اپنا فرق تم میں اور مجھ میں، تم ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہو، میں دل کی آنکھوں سے خدا کو دیکھتا. اگر دل کی آنکھیں کو کھولی تو فَأَيْنَمَا تُوَلُّ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. کائنات کے ذرے ذرے میں اس کے وجود کی جلوہ نمائی ہوگی. شرط یہ ہے کہ دل کی آنکھوں کو کھولو، دل کے دروازے کو کھولو، ہر جگہ اس کے وجود کی جلوہ نمائی ہوگی. لیکن یہ انسان اچھا کبھی ظاہری آنکھوں سے اور عقل سے تو نہیں پہچانا جا سکتا، تو خدا کی معرفت کیسے حاصل کرے؟ اس کو پہچانے کیسے؟ اس تک پہنچے کیسے؟ کہ دیکھو میری ذات میں غور نہ کرنا، توحید ذات. دیکھو میری ذات میں غور نہ کرنا. اگر تمہیں مجھے پہچاننا ہے تو میری آیات میں غور و فکر کرو، میری مخلوقات میں غور و فکر کرو، میری موجودات میں غور و فکر کرو. ارشاد ہوا قل انظر ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ زمین اور زمین کے اندر ہے اس میں غور و فکر کرو. سورہ غاشیہ میں وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. میرے حبیب کے لوگ آسمان کے لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے اونٹ کو کس حکمت سے خلق کیا. کہ یہ لوگ زمین کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے زمین کے فرش کو کس طرح بچھایا. کہ یہ لوگ آسمان کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے آسمان کے شامیانے کو بغیر ستون کے کس طرح بلند کر دیا. کہ یہ لوگ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے زمین کے بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے پہاڑ جیسی میں سے کس طرح نصب کی. گویا پروردگار یہ اعلان کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو میری ذات میں غور نہ کرنا، مجھے پہچاننا ہے تو میری مخلوقات میں غور کرو، میری موجودات میں غور کرو، میری مصنوعات میں غور کرو. جتنا میری موجودات میں غور کرتے چلے جاؤ گے اتنا ہی میری معرفت حاصل ہوتی چلی جائے. لیکن ابھی میں یہاں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. پالنے والے تو نے ہم عام انسانوں کو یہ حکم دیا کہ ہم تیری ذات میں غور نہ کر کے تیری مخلوقات، تیری موجودات اور تیری مصنوعات میں غور کریں، تب تجھ کو پہچانیں گے، تب تیری معرفت حاصل ہوگی. لیکن خدایا ایک حساس سوال، پالنے والے تو نے عام انسانوں کو، ہم عام بندوں کو یہ حکم دیا کہ تیری مخلوقات میں غور و فکر کر کے تجھے پہچانے. لیکن میرے معبود تو نے کچھ خاص بندوں کو اس وقت خلعت وجود عطا کیا جب کائنات میں کچھ نہ تھا، ہو کا عالم تھا، سناٹا تھا، تیری ذات تھی اور بس. نہ اونٹ، نہ گائے، نہ پہاڑ، نہ زمین، نہ آسمان، نہ سمندر، کچھ نہ تھا. وہ تیری معرفت کیسے حاصل کرے؟ وہ تجھ تک کیسے پہنچے؟ توجہ کیجیے گا. بہرحال تو نے ہم عام انسانوں کو یہ حکم دیا تیری مخلوقات میں غور کر کے تیری معرفت حاصل کریں. کچھ خاص بندوں کو اس وقت پیدا کیا جب کائنات میں کچھ نہ تھا. وہ تیری معرفت کیسے حاصل کریں؟ ابھی تو عقل حیران تھی، ذہن پریشان تھا. بڑھ کر مسند امامت کے 14 شہنشاہ نے آواز دی، یا من دللتنی علی ذاتہ بذاتہ. اے وہ خدا جس نے ہماری رہنمائی کی اپنی ذات کی طرف، اپنی ہی ذات سے. اب دنیا پر پہچانے امت میں اور آل محمد میں. امت وہ ہے جو اللہ کو غیر اللہ سے پہچانتی ہے، آل محمد وہ ہے جو اللہ کو اللہ سے پہچانتے ہیں. صلوات بر محمد و آل ذرا اور بہتر انداز میں درود امت محمد و آل محمد. ہم وہ ہیں جو اللہ کو غیر اللہ سے، لیکن یہ وہ ہیں جو اللہ کو اللہ سے پہچانتے ہیں. یہ صرف اللہ کو اللہ سے نہیں پہچانتے بلکہ یہ وہ ہیں جو دوسروں کو بھی اللہ کی معرفت کراتے ہیں. کیوں؟ یہ اول مخلوق ہے، اس میں کچھ نہیں تھا. یہ ایک موضوع مستقل موضوع ہے کہ یہ اول مخلوق ہے. بہرحال میرا موضوع توحید ذات. شہزادی فرماتی ہیں
کہ میرا خدا اس ظاہریاتوں سے نہیں پہچانا جا سکتا. یہ توحید ذات ہے. توجہ چاہتا ہوں. چوتھی قسم توحید جو علماء بیان کرتے ہیں توحید عبادت، یعنی سارے سجدے اس سے محسوس ہو جائیں، ہر عبادت اس کے لیے ہو، ہر عمل قربتاً اللہ. یہ ہے توحید عبادت. نماز، روزہ، مجلس، ماتم، عزاداری، سب کچھ اس کی رضا کے لیے. یہ ہے توحید عبادت. ہر عمل اس سے مخصوص ہو جائے، سب کچھ اس کے لیے ہو جائے. تعبداً لبریت شیطانی فرماتے ہیں اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا تاکہ اس کے بندے اس کی عبادت کریں، اس کی عبادت کریں، اس کے بارگاہ میں سجدہ سجود ہو جائیں. ہر عمل اس کے لیے ہو، نہ نام و نمود ہو، نہ شہرت ہو، نہ مادیت ہو، نہ دکھاوا ہو، نہ ریاکاری ہو، نہ جنت کا لالچ ہو، نہ جہنم کا خوف ہو. عمل اس کے لیے ہو جائے، سب کچھ اس کے لیے ہو جائے. جناب موسیٰ کوہ طور پر کلیم اللہ خدا سے گفتگو ہو رہی ہے. اللہ نے پوچھا موسیٰ میرے لیے کیا لائے ہو؟ توحید عبادت اصل کو کیسے کہتے ہیں؟ اللہ کی عبادت. موسیٰ میرے لیے کیا لائے ہو؟ کبال الہ نمازیں لے کر آیا ہوں. کہ موسیٰ وہ تو جنت کے لالچ میں پڑی ہیں، بتاؤ میرے لیے کیا لے کر آیا؟ کبال الہ روزے لے کر آیا ہوں. کہ موسیٰ وہ جہنم کے خوف میں رکھے ہیں، میرے لیے کیا لے کر آیا؟ توجہ کیجئے گا. توحید عبادت بڑا اہم مرحلہ ہے. وہ جنت کے لالچ میں، یہ جہنم کے خوف میں. موسیٰ میرے لیے کیا لائے ہو؟ بتاؤ میرے لیے کیا لائے ہو؟ جناب موسیٰ درس جاتے ہیں بار الہ تہی دامن ہوں، میرا دامن خالی، مجھے نہیں معلوم کہ میرا کون سا عمل تیرے لیے. کہ موسیٰ اس وقت کو یاد کرو کہ جب ایک گلی سے گزر رہے تھے، کسی سائل نے میرے نام پر تم سے کھانا مانگا، تم نے میری رضا اور میری خوشنودی کے لیے اس کو کھانا دے دیا. موسیٰ اگر تمہارا وہ عمل تمہارے دامن عمل میں نہ ہوتا، نہ تمہاری نمازوں کو قبول کرتا، نہ تمہارے روزوں کو قبول کرتا. صلوات بر محمد و آل محمد. ہر عمل مجھ سے ہو جائے، سارے عمل کو مجھ سے محسوس کرو. یہ ہے توحید عبادت. سجدے اس کے لیے ہو، نمازیں اس کے لیے ہو. ہاں، اب اگر انسان اپنا عمل اس سے محسوس کرتے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ توحید عبادت کا اثر کیا ہوتا ہے انسان کی پریکٹیکل لائف میں؟ اثر یاد رکھیے گا، حدیث قدسی خدا آواز دیتا ہے عبدی اطیعنی اجعلک مثلی. میرے بندے تم میری اطاعت کر، تو میری بندگی کر، تو میری عبادت کر. اجعلک مثلی، اگر تو نے میری بندگی کی تو میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا. اجعلک مثلی، میں تجھے اپنا جیسا بنا. بڑا سخت مرحلہ ہے. مثلی، میں اپنا جیسا بنا دوں گا. قرآن میں دو لفظ استعمال ہوئے عزیزوں. لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ. بس جی اجعلکم مثلی، تو میری بندگی میں تجھے اپنا مثل بنا دوں گا. زیارت جامع کا معذرت، زیارت جامع کا فقرہ ہے ائمہ کے لیے. وَأَنْتُمُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، آپ مثل اعلیٰ ہیں، خدا کی مثل اعلیٰ ہیں ائمہ. ایک جگہ قرآن کہتا ہے وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ کی کوئی مثل نہیں ہو سکتی. دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کی مثل اعلیٰ ہے. کیا فرق ہے مثل میں اور مثل میں؟ توجہ کیجئے گا. مثل کا تعلق توحید ذات سے ہے، مثل کا تعلق توحید عبادت سے ہے. اللہ کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن جیسے جیسے انسان خدا کی بارگاہ میں جھکتا چلا جائے گا، اللہ انسان کو اپنی مثل بناتا چلا جائے گا. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کے مثل اعلیٰ. خدا نہیں کہتا ہے عبدی اطیعنی اجعلک مثلی، میرے بندے تو میری بندگی کر، میری اطاعت کر، میری عبادت کر، میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا. اب جو ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے حدیث قدسی. دوسری جگہ خدا آواز دیتا ہے یا عبدی کن لی اکون لک، میرے بندے تو میرا ہو جا. اکون لک، اگر تو میرا ہو گیا تو میں تیرا ہو جاؤں گا. یہ ہے توحید عبادت. یا عبدی، میرے بندے کن لی، میرا ہو جا. اکون لک، اگر تو میرا ہو گیا تو میں تیرا ہو جاؤں گا. ابھی تو جب خدا بندے کا ہوگا، بندہ خدا کا ہوگا، تو
میری عبادت کر، توحید عبادت کے مراحل میں قدم آگے بڑھا، پھر تو دیکھ تجھے کہاں کتنی بلندی عطا کرتا ہوں، تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا۔ دیکھ میری ایک صفت یہ ہے کہ انا حی لا اموت، میں زندہ ہوں، مجھے موت نہیں آ سکتی۔ اجعلک حیا لا تموت، تجھے بھی زندگی عطا کر دوں گا، ایسی زندگی کہ تجھے بھی کبھی موت نہیں آ سکتی، تجھے حیات ابدی عطا کر دوں گا، تجھے حیات جاویدہ عطا کر دوں گا۔ توجہ کیجئے گا عزیزو، انسان اپنے مقدر پر ناز کر کہ اللہ تجھے کہاں لے جانا چاہتا ہے۔ میرے بندے میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا، میں زندہ ہوں تجھے بھی زندگی عطا کر دوں گا۔ دیکھ میرے بندے ایک صفت یہ ہے کہ انا غنی لا افتقر شیئا، اجعلک غنیا لا تفتقر شیئا۔ میرے بندے دیکھ میں غنی ہوں، میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ میرے بندے اگر تم میرا ہو گیا تو تجھے بھی ایسا بے نیاز بنا دوں گا کہ پوری کائنات کو تیری ضرورت ہوگی، تجھے کسی کی ضرورت نہیں پڑ سکتی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ میری بارگاہ میں آ، سر بر سجود تو ہو، میری بندگی تو کر، میری اطاعت تو کر۔ پھر دیکھ کس مقام پر پہنچاتا ہوں، انا غنی لا افتقر شیئا، میں غنی ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، تجھے بھی غنی بنا دوں گا، تو بھی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا، ہر کسی کی ضرورتوں کو تو پورا کرے گا، تجھے کسی کی ضرورت نہیں پڑ سکتی، تجھے بھی غنی بنا دوں گا۔ اور اسی طرح دیکھیں انسان مقدر پر ناز کر، میرے بندے میں غنی ہوں، تجھے بھی غنی بنا دوں گا۔ سلسلہ گفتگو منقطع نہیں ہوا، خدا نے بڑھ کر آواز دی، میرے بندے دیکھ میری ایک صفت یہ ہے کہ انا اقول للشیء کن فیکون، میرے بندے میں قادر مطلق ہوں، میری قدرت ایسی ہے کہ انا اقول للشیء کن فیکون، میں جب کسی چیز سے کہتا ہوں ہو جا، فیکون وہ شے ہو جاتی ہے۔ اجعلک ان تقول للشیء کن فیکون، میرے بندے اگر تم میرا ہو گیا تو تجھے بھی ایسی قدرت عطا کر دوں گا کہ جب تم کسی چیز سے کہے گا ہو جا، وہ شے مہارت وجود میں آ جائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ لیکن ہاں میرے قریب آ، میری بندگی کر، میری اطاعت کر، میرا سجدہ کر، پھر دیکھ کس مقام پر پہنچاتا ہوں۔ خدا میں ہوں گا، خدائی تو کرے گا۔ میرے قریب آ، میری بندگی تو کر، میری اطاعت کو تو کر، پھر دیکھ کس مقام پر پہنچاتا ہوں۔ میرے بندے اگر تم میرا ہو گیا تجھے بھی قدرت عطا کر دوں گا، تجھے بھی صاحب کن فیکون بنا دوں گا۔ توجہ کیجئے گا عزیزو، خدا میں ہوں گا، خدائی تو کرے گا، آسمان میرا ہوگا، سیر تو کرے گا، زمین میری ہوگی، حکومت تیری ہوگی، تراب میری ہوگی، ابو تراب تو کہلائے گا۔ آسمان میرا ہوگا، حکومت تیری ہوگی، زمین میری ہوگی، ملیت تیری ہوگی، تراب میری ہوگی، ابو تراب تو کہلائے گا۔ ذرے میرے ہوں گے، کلمہ تیرا پڑھیں گے، خود درخت میرا ہوگا، حکم تیرا چلے گا، سورج میرا ہوگا، پلٹانے والا تو ہوگا۔ میرے قریب تو آ، میری بندگی تو کر، میری اطاعت تو کر، میرا سجدہ تو کر، پھر دیکھ خدائی تیری ہوگی، خدا میں رہوں گا، خدائی تیری ہوگی، سورج میرا ہوگا، پلٹانے والا تو ہوگا، سورج میرا ہوگا، پلٹانے والا تو ہوگا، چاند میرا ہوگا، ٹکڑے تو کرے گا، دریا میرا ہوگا، مسلح تیرا ہوگا۔ دریا میرا چلس نکل تو دریا میرا ہوگا، مسلح تیرا ہوگا، چاند میرا ہوگا، ٹکڑے تو کرے گا، ستارہ میرا ہوگا، در پہ تیرے اترے گا۔ ستارہ میرا ہوگا، ستارہ میرا ہوگا، در پہ تیرے اترے گا، رضوان میرا ہوگا۔
بھائی تو آ، میری بندگی تو کر، میرا سجدہ تو کر، پھر دیکھ تجھے کتنی بلندی عطا آ، میرے بھائی تو آ، خدا میں ہوں گا خدائی تو کرے گا، رضوان میرا ہوگا درزی تیرا ہوگا، دیکھ محمود میں ہوں گا محمد تجھے بنا دوں گا، اعلیٰ میں رہوں گا علی تجھے بنا دوں گا، فاتر میں ہوں گا فاطمہ تجھے بنا دوں گا، محسن میں ہوں گا حسن تجھے بنا دوں گا، قدیم الاحسان میں ہوں گا حسین تجھے بنا دوں گا، صلوات بر محمد چلو کا مسئلہ توحید عبادت کے مراحل میں ختم آگے تو بڑھا، میری عبادت کرنا تجھے اپنا جیسا بنا، تو میرے مثل نہیں بن سکتا، تجھے اپنی مثل بنا دوں گا، لیکن کب اس لیے میری مثل تو نہیں بن سکتا تو ہاں تجھے اپنا جیسا اپنا مثل بنا دوں گا۔ اچھا جب ائمہ کے لیے انتم المثل الاعلی، آپ مثل خدا ہیں، انہوں نے اس طرح سے اللہ کی عبادت کی کہ رنگ خدائی ذات پر چڑھتا چلا گیا، خدا وہ تھا خدائی یہ کرنے لگے۔ اچھا یہ بھی عجیب مسئلہ ہے، جن کو معرفت نہیں تھی وہ بھٹک گئے، جن کو عرفان نہیں تھا گمراہ ہو گئے۔ آیا علی کی خدمت میں توجہ کیجئے گا، آیا علی کی خدمت میں فریقین نے یہ واقعہ نقل کیا ہے، یا علی آپ ہمارے خدا ہیں، 70 سے زیادہ کی تعداد، آج کے زمانے میں انہیں نصری کہا جاتا ہے، اس زمانے میں نصری نہیں، حسین نویمان کے زمانے میں تھا، اس کے چاہنے والوں کو نصریہ کہتے ہیں، لیکن یہ نظریہ پہلے سے موجود تھا، مولا کی خدمت میں 70 سے زیادہ یہ نصری لوگ، نصری بات میں کہتے ہیں لیکن گروہ یہی ہے، یا علی آپ ہمارے خدا ہیں۔ جیسے ہی علی نے اس فاسد عقیدے کو سنا فوراً سجدہ معبود میں سر رکھ دیا، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، لائق سجدہ اس کی ذات ہے، خبردار مجھے خدا نہ کہنا، لائق سجدہ اس کی ذات، صرف اس کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، سبحان رب۔ اب یہ کہتے ہیں یہ فریقین میں موجود ہے واقعہ، یہ کہتے ہیں یا علی کچھ بھی ہو ہم تو آپ کو خدا مانیں گے، ہمارے پاس قرآن سے دلیلیں ہیں۔ اچھا یہ بھی دیکھیے، جرأت دیکھیے، عالم کتاب کے سامنے قرآن سے دلیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب اس زمانے کی نصیریت کو آج کی اخباریت سے ذرا ملاتے چلے جائیے، کر رہے ہیں، آج کی اخباریت بھی مسلسل علماء سے کٹ حجتی کر رہی ہے، وہی گھسی پٹی باتیں کبھی یہاں رکھی کبھی وہاں رکھی۔ اچھا اب ذرا آپ مقایسہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، میں صرف باتیں آپ کی منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ 70 سے زیادہ نصیری علی ہم آپ کو خدا مانتے ہیں، کیوں خدا مانتے ہو؟ لائق سجدہ اس کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کہ علی ہم کیا کریں، ہم نے قرآن میں جو خدا کی صفات دیکھی وہ ساری آپ کی ذات میں موجود ہیں۔ علی کہتے ہیں مجھ سے زیادہ قرآن کو سمجھتے ہو، مجھ سے زیادہ قرآن کو جانتے ہو، کہ علی ہم نے تو دیکھا ہے قرآن میں جو صفت اللہ نے اللہ کے لیے بیان کی وہ ساری صفتیں آپ کے لیے۔ اچھا اب یہ علی کی ذمہ داری ہے کہ بھلے ہی جاہل ہے لیکن جب دلیل دے رہا ہے تو دلیل سننا ضروری ہے، یہ آداب مناظرہ بھی ہے، آپ کسی کو اسی طرح نہیں کہہ سکتے، دلیل تو سننی پڑے گی آپ کو۔ علی کہتے بتاؤ کیا تم نے قرآن میں دیکھا، کون سی صفت قرآن میں نہیں کی خدا کی جو میرے اندر موجود جس کی وجہ سے میری خدائی کا دعویٰ کر دو؟ یعنی ہم نے قرآن میں جب خدا کی صفات کا مطالعہ کیا تو ہم نے دیکھا کہ قرآن میں خدا کی ایک صفت یہ بیان کی کہ خدا وہ ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، خدا وہ ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، یعنی ہم نے رات کو کبھی نہ سوتے دیکھا نہ اونگتے دیکھا۔ علی نے مسکرا کر کہا چاہیے تمہاری اسی دلیل کو باطل کرنے کے لیے شب ہجرت سب چادر تان کر سو گیا تھا۔
علی منادی وحدانیت ہے، علی توحید کی لاج رکھ رہا ہے۔ جاہلوں تمہاری اسی دلیل کو باطل کرنے کے لیے شب ہجرت سب چادر تان کر سویا تھا۔ لائف پہ سجدہ اس کی ذات ہے۔ خبردار اس فاسد عقیدے سے بعد آ جاؤ، لیکن بڑے جاہل ہیں یا علی ہمارے پاس اور بھی دلائل ہیں۔ علی کی ذمہ داری ہے دلیلوں کو سنیں۔ مولا کہتے ہیں بندہ اور کیا دلیل تمہارے پاس؟ کہ علی ہم نے جب ابراہیم اور نمرود کے درمیان جو مناظرہ ہے اس کا مطالعہ کیا قرآن میں، تو ابراہیم نے جو صفات خدا کے لیے بیان کی تھی وہ ساری صفات آپ کے اندر موجود ہیں۔ مولا کہتے ہیں پڑھو آیا کہ جب نمرود نے ابراہیم کو بولا ابراہیم مجھے خدا کیوں نہیں مانتے؟ جناب ابراہیم نے کچھ دلیلیں دی۔ پہلی دلیل توجہ کیجیے گا، یعنی جو صفات خدا کی ابراہیم نے بنائی وہ ساری آپ کی ذات میں موجود ہیں۔ مولا کے ذرا بیان کرو، پڑھو کہ جب نمرود نے سوال کیا ابراہیم مجھے خدا کیوں نہیں مانتے، تو ابراہیم نے کہا کہ نمرود دیکھ میرا خدا وہ ہے کہ رب الذی یحیی و یمیت، میرا خدا وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے جو موت بھی دیتا ہے، جو خالق موت بھی ہے خالق حیات بھی ہے۔ قال انا احیی و امیت، نمرود کہتا ہے یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی زندگی دیتا ہوں میں بھی موت دیتا ہوں۔ علماء موجود ہے مفسرین بیان کرتے ہیں کیا کیا اس نے، آپ سنتے رہتے واقعہ ہے۔ ایک بے گناہ بیچارہ جا رہا تھا، اس کو بلایا قتل کر دیا۔ ایک سزائے موت کا مستحق جو زندان میں جیل میں تھا اس کو بلایا اور آزاد کر دیا۔ کہ ابراہیم دیکھو میں بھی زندگی دیتا ہوں میں بھی موت دیتا ہوں۔ ابراہیم کہتے ہیں نمرود میں تجھے خدا مان لوں جب اس مردے کو زندگی عطا کر۔ اچھا اب دلیل میں چونکہ نمرود نے خدشہ وارد کیا، دلیل کا جواب دینے کی کوشش کی، تو جناب ابراہیم کے لیے ضروری تھا کہ ایسی دلیل دیں کہ جو دشمن لاجواب ہو جائے، تبھی مناظرے میں فتح بھی ہوتی ہے۔ جناب ابراہیم کہتے ہیں اب اس کو زندہ کر نہیں زندہ کر سکا، لیکن اس کے بعد بھی جناب ابراہیم دلیل دیتے ہیں دیکھ تو یہ کام تو نہیں کر سکا، لیکن ایک صفت اور ہے میرے خدا کی، توجہ چاہتا ہوں۔ ایک میرے خدا کی صفت یہ ہے کہ ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب۔ ایک نمرود میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال دے۔ ابراہیم نے ایسی دلیل دی کہ لاجواب، قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر، کافر ہکا بکا رہ گیا۔ نمرود لاجواب، کوئی جواب نہیں دے سکا۔ اب یہ نصیری اس دلیل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا علی نمرود تو یہ کام نہ کر سکا، نہ مردے کو زندہ کر سکا، نہ سورج کو مغرب سے بچا سکا۔ یا علی ہماری آنکھوں نے دیکھا اگر آپ نے مردے کو ٹھوکر ماری مردہ زندہ ہوا، سورج کو اشارہ کیا تو ڈوبتا ہوا سورج واپس آیا۔ صلوات پر محمد۔ یعنی ہم نے دیکھا ہے آپ نے مردے کو ٹھوکر ماری مردہ زندہ ہوا، ڈوبتے ہوئے سورج کو اشارہ کیا تو ڈوبتا ہوا سورج پلٹ کر مغرب سے واپس آیا۔ اب توجہ کیجیے گا، علی منادی وحدانیت ہے، علی دنیا کو درس توحید دے رہا ہے۔ ایک مرتبہ علی نے ان جاہل نصیریوں سے کہا احمقو بیوقوفو جاہلو، تم نے یہ تو دیکھا کہ علی نے ٹھوکر ماری مردہ زندہ ہوا، لیکن یہ نہ دیکھا کہ جب علی ٹھوکر مار رہا تھا تو کس کا ذکر علی کی زبان پہ جاری تھا۔ تم نے یہ تو دیکھا کہ علی نے ٹھوکر ماری مردہ زندہ ہوا، یہ نہ دیکھا کہ جب علی نے ٹھوکر ماری کس کا زبان علی کی زبان پہ، کس کا ذکر علی کی زبان پہ جاری تھا۔ احمقو تم نے یہ تو دیکھا کہ علی نے اشارہ کیا ڈوبتا ہوا سورج واپس پلٹ کر آیا، لیکن تم نے یہ نہ دیکھا کہ جب سورج کا سر طلوع ہو رہا تھا تو علی کا سر کس کی بارگاہ میں غروب ہو رہا تھا۔ صلوات پر محمد وآلہ۔ ذرا بلند آواز میں درود بھیجیں بات محمد وآلہ۔ تم نے سورج کے سر کو طلوع ہوتے تو دیکھا، لیکن یہ نہ دیکھا کہ علی کا سر کس کی بارگاہ میں سر پر سجود ہو رہا تھا۔
اب یہاں تک کہ مصری کہتے ہیں یا علی کچھ بھی ہو ہم تو آپ کو خدا مانیں گے. یہ مزاج جہل ہے. جب تک دو چار باتیں ہوتی ہیں اس کے بعد ضد اختیار کر لیتے ہیں. کچھ بھی ہو کل کی نصیریت سے آج کی اخباریت کا ذرا آپ مقایسہ کرتے رہیے. کچھ بھی ہو صاحب اب ہم نہیں مانیں گے. آپ کہتے رہیے کچھ. علی کہہ رہے اس فاصل نتیجے سے بات آؤ لائق سجدہ اس کی ذات ہے. میں تو خدا کا بندہ ہوں. بلکہ یہ نہیں انا عبد من عبید محمد. میں تو محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. علی کتنا منکسر مزاج ہے. منادی وحدانیت ہے. علی کے بعد آ جاؤ علی ہم نہیں مانیں گے ہم تو آپ کو خدا مانتے ہیں. آپ ہمارے خدا ہیں کچھ بھی کہہ لیجیے. علی سمجھا رہے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا. علی تو جب یہ اب ذرا مزاج دیکھیں وہ جہل کا مزاج جب ضد اختیار کر لی. اب امامت کا مزاج دیکھیے. پہلے علی نے سمجھایا جب سمجھ میں نہیں آیا تو ایک مرتبہ علی نے کمبر سے کہا کمبر ذرا آگ روشن کرو. یہ ضدی ایسے نہیں ماننے والے. مولا آگ کیوں کہ کمبر آگ روشن تو کرو. کمبر نے آگ روشن کی. ایک مرتبہ علی نے حکم دیا کمبر ان سارے نصیریوں کو آگ کے حوالے کر دو. سارے نصیریوں کو کمبر نے آگ کے حوالے کر دیا. علماء موجود ہیں. شیخ کچھی اور شیخ توسی نے کمبر کی مد میں یہ شعر نقل کیا ہے. مولانا نے کمبر کے سلسلے میں شعر کہا ہے لما رأيت الامر امرا منکرا اوقدت نارا ودعوت قمبرا. مولانا کہتے جب میں نے امر منکر دیکھا یعنی توحید کی مخالفت علی کی نظر میں امر منکر ہے. جب میں نے امر منکر دیکھا اوقدت نارا ودعوت قمبرا. قمبر کو حکم دیا کمبر آگ روشن کرو. کمبر نے آگ روشن کی. آگ جلی. کہ کمبر ان سارے نصیریوں کو اللہ کے دشمنوں کو آگ کے حوالے کر دو. کمبر نے سارے نصیریوں کو آگ کے حوالے کر دیا. آگ نے نصیریوں کو جلانا شروع کیا. آگ نصیریوں کو جلا رہی ہے. علی نظارہ کر رہے ہیں لیکن ابھی تو علی حجت خدا ہے. علی کو امام حجت کرنا کی لہذا آگ کو حکم دیا آگ ٹھنڈی ہو جا. حجت خدا کا حکم تھا. آگ اپنی فطرت بدلنے پہ مجبور ہو گئی. آگ ٹھنڈی ہو جا. آگ ٹھنڈی ہو گئی. علی قریب آئے نصیریوں کے کہ اب بھی آپ باز آتے ہو اپنے فاسد عقیدے سے. مانتے ہو خدا کی وحدانیت کا کلمہ پڑھتے ہو یا نہیں. مان جاؤ علی سمجھا رہے ہیں حکمہ کو حجت کر رہے ہیں. لیکن یہ ضدی یہ جہل کا مزاج ہے. کبھی بھی بات نہیں آتا. کہتا یا علی ابھی تو کہیں کہیں کوئی شک باقی تھا. اب وہ شک بھی یقین میں تبدیل ہو گیا. بلکہ اتنے بڑے احمد بڑے جاہل ہیں. بے شک یقین میں کیسے تبدیل ہو گیا. میں تمہیں نجات دینا چاہتا ہوں. میں تمہیں موحد بنانا چاہتا ہوں. تم کہتے ہو شک یقین میں تبدیل ہو گیا. کیسے شک یقین میں تبدیل. پھر نصیری قرآن کی تلاوت کرتا ہے یعنی ابراہیم اور نمرود کے مناظرے میں ہم نے آگے جا کر پڑھا کہ جب نمرود نے ابراہیم کو آگ کے حوالے کیا تو ابراہیم کے خدا نے آپ کو حکم دیا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم. اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کو سلامتی دے. یا علی وہ ابراہیم کا خدا تھا جس نے ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار کیا. نعوذ باللہ ہمارے خدا ہیں آپ نے ہمارے لیے آگ کو گلزار کر دیا. نہیں آئے باز نہیں آئے اپنے اس فاسد عقیدے سے. جاہل اپنے بات سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے. نہیں بات آئی. علی حجت خدا ہے. علی موحد ہے. درس توحید دے رہے ہیں. علی نے پھر آپ کو حکم دیا آگ روشن ہو. ان سارے نصیریوں کو جلا کر راکھ کر دے. آگ علی کے حکم کی تعمیر کرتی ہے. دوبارہ روشن ہوئی. سارے نصیریوں کو جلا کر خاک کر دیا. توجہ کیجیے گا سارے کے سارے نصیری جل کر راکھ ہو گئے. واقعہ مکمل ہو گیا لیکن نتیجہ دینا چاہتا ہوں عزیزوں. آگ نے سارے نصیریوں کو جلا کر راکھ کر دیا. جلا کر ختم کر دیا. اللہ نے یہ منظر دیکھا. لب مشیت پہ مسکراہٹ آئی. میرے بندے علی تو نے میری توحید کی لاج رکھ لی. میرے بندے علی تو نے آج میری توحید کو بچایا. تو میرے بندے یاد رکھ میں خدا ہوں. میں نے اعلان کر دیا ہے کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان. میں احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہوں. میرے بندے تو نے میری توحید کو بچا کر مجھ پر احسان کیا. توجہ کیجیے گا عزیزو. فضائل کا جملہ ہے. میرے بندے
نصیریوں کو جلا دیا، میری توحید کو بچایا، میری توحید کو بچا کر مجھ پر احسان کیا، تو میرے بندے یاد رکھ، میرے علی یاد رکھ، میں بھی تیرے اس احسان کا بدلہ ایک دن ضرور دوں گا۔ میرے علی میں تیرے اس احسان کا بدلہ ایک دن ضرور دوں گا۔ یاد رکھ، تو بندہ ہے، میں خدا ہوں، تیرے احسان محدود ہیں، میرے احسان لامحدود ہوں گے۔ میرے بندے، تو نے میری توحید کو بچایا، میں تیری ولایت کا اعلان کراؤں گا۔ میرے جملہ سن لے، میرے بندے، تو نے میری توحید کو بچا کر مجھ پر احسان کیا، میں تیرے اس احسان کا بدلہ ایک دن ضرور دوں گا۔ میرے بندے، اس انداز سے تیرے احسان کا بدلہ دوں گا کہ تو نے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے سے محبت کرنے والوں کو صرف اس جرم میں دنیا کی آگ میں جلا دیا کہ وہ تجھے مانتے تھے، مجھے نہیں مانتے تھے۔ میرے بندے علی، تو نے میری توحید کو بچایا، اپنے چاہنے والوں کو صرف اس جرم میں دنیا کی آگ کے حوالے کر دیا کہ وہ تجھے مانتے تھے، مجھے نہیں مانتے تھے۔ میرے بندے، میں تیرے اس احسان کا بدلہ روز محشر اس انداز میں دوں گا کہ بہت سارے لوگوں کو جہنم کی آگ میں صرف اس لیے جلا دوں گا کہ وہ مجھے مانتے ہوں گے، تجھے نہیں مانتے۔ نہیں، بلند آواز میں درود بھیجیں بات محمد والا۔ میرے بندے، تیرے احسان کا بدلہ روز محشر اس انداز میں دوں گا کہ بہت سارے مسلمانوں کو جہنم کی آگ کے حوالے کر دوں گا۔ ان کا جرم یہ ہوگا کہ وہ مجھے تو مانتے ہوں گے، تجھے نہیں مانتے۔ علی منادی وحدانیت ہے، علی دنیا کو درس توحید دے رہا ہے۔ ابھی تو گفتگو طولانی ہو گئی، میں اپنی باتوں مکمل نہیں کر سکا، صرف ایک جملہ اور سن لیجیے۔ علامہ طاہر القادری بڑے مشہور عالم ہیں اہل سنت، خوش فکر خوش عقیدہ عالم اہل سنت۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی مولانا امیر المومنین کے فضائل مرتضوی کے نام سے۔ شاگردوں کو اعتراض ہو گیا، چونکہ علی کے فضائل ہر کسی سے برداشت نہیں ہوتا، اس میں نسلی طہارت کی بھی ضرورت ہے اور دودھ کے پاکیزہ ہونے کی بھی ضرورت ہے۔ برداشت نہیں ہوا، آگے سوال کیا، اعتراض کیا، تو علامہ صاحب نے کیا کیا؟ صرف علی کے بارے میں کتاب لکھی۔ عالم اسلام میں تو بڑے ڈیل ڈول والے صحابہ موجود ہیں، کسی کے لیے کچھ نہ لکھا، علی کے لیے لکھا۔ ایسا کیوں کیا آپ نے؟ علامہ طاہر القادری کہتے ہیں دیکھو بڑا فرق ہے علی میں اور دوسروں میں، بڑا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ علامہ صاحب بتائیے کیا فرق ہے؟ بھئی یہ بھی صحابی، وہ بھی صحابی، یہ بھی اللہ کے رسول کے ساتھ رہے، یہ علی بھی اللہ کے رسول کو، آپ نے اللہ علی کے لیے لکھا، دوسروں کے لیے لکھا۔ طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، بڑا فرق ہے علی اور دوسروں میں۔ کہ علامہ صاحب کیا فرق ہے؟ اچھا، علامہ صاحب بھی بڑے ہوشیار کہ نہیں، فرق ایسے نہیں بتاؤں گا۔ کہ پھر کیا ہوگا؟ کہ کبھی مجمع عام ہو، میرا خطاب ہو،
وہاں مجھ سے یہ سوال کر لینا، بتا دوں گا کہ کیا فرق ہے علی اور دوسروں میں۔ کیا کیا جائے؟ علی تو اللہ کا معجزہ ہے جو اپنی فضیلتوں کو اعتراف ہر طرح سے کروا دیتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اللہ صاحب بتائیے کیا فرق ہے؟ کہ نہیں ایسا نہیں، مجمع ہم سے خطاب لوگ ہوں وہاں پوچھ لینا مجھ سے، میں بتا دوں گا کہ کیا فرق ہے علی میں اور دوسروں میں۔ اچھا، کچھ دن گزرے، علامہ صاحب کو ایک جلسے عام سے خطاب کرنا تھا، یہ شاگرد بے چین تھے، صاحب علی کے لیے لکھ دیا، دوسروں کے لیے نہیں لکھا، بے چین مضطرب ہیں، پریشان ہیں، یہ بھی انتظار میں ہے کہ کچھ وعدہ کیا ہے علامہ صاحب نے، موقع کے انتظار میں تھے، وہ موقع دیا گیا، جلسہ عام مجمع نقدٹ، یہ پریشان آگے علامہ صاحب کے پاس، علامہ صاحب آپ نے وعدہ کیا تھا، فرق بتائیں کیا ہے علی اور دوسروں میں فرق؟ آپ نے علی کے لیے لکھا، دوسروں کے لیے کچھ نہیں لکھا۔ کہاں میں نے علی کے لیے لکھا، دوسروں کے لیے نہیں لکھا؟ کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ بڑا فرق ہے علی اور دوسروں میں۔ کہاں فرق کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا دیکھو، کہ فرق بتائیے علی اور دوسروں میں کیا فرق ہے؟ کہ دیکھو فرق یہ ہے کہ اگر دوسرے سجدہ نہ کرتے تو کافر ہو جاتے، دوسرے اگر سجدہ نہ کرتے تو کافر ہو جاتے، علی اگر سجدہ نہ کرتے تو خدا ہو جاتے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ذرا بلند آواز میں مل جل کر صلوات بھیجنا ہے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات بھیجنا محمد و آل محمد۔ میرے بندے آ، میرے قریب آ، میری عبادت کر، میری بندگی کر، میرا سجدہ کر، اس مقام پر پہنچا دوں گا جہاں سردار ملک جبریل بھی نہیں پہنچ سکتا۔ میری عبادت کر، عبدی اطیعنی، یہ ہے توحید عبادت، عبدی اطیعنی اجعلک مصلی، میرے بندے میری اطاعت کر، میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا، خدا میں رہوں گا، خدائی تو کرے گا۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ میری بندگی، میری اطاعت، میرا سجدہ کر۔ عزیز و آخری کلام، اللہ نے ساری عبادتوں میں سب سے اہم ترین عبادت نماز، نماز کا اہم ترین رکن سجدہ۔ سجدے میں انسان کیا کرتا ہے؟ توحید عبادت۔ سجدے میں انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے سر کو جھکاتا ہے۔ کتنا جھکاتا ہے؟ جھکانے کی آخری حد، اس سے زیادہ جھکا نہیں سکتا ہے، یہ ہے سجدہ۔ میرے بندے ہاں، میری بارگاہ میں سر کو رکھ، سجدہ کر۔ نماز کا اہم ترین رکن ہے سجدہ۔ سجدے میں انسان سر کو جھکاتا ہے، جب سر کو جھکاتا ہے تو خدا آواز دیتا ہے، میرے بندے جتنا میری بارگاہ میں جھکتا چلا جائے گا اتنا ہی تجھے بلندی عطا کرتا چلا جائے گا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ میرے بندے میرا یہ توحید ہے جس کے لیے شہزادی ارشاد فرمایا خطبہ خدا کے تعبداً لبریتہ، اللہ نے اس مخلوقات، اس دنیا کو خلق وجود عطا کیا تاکہ بندے اس میں غور کر کے اس کی معرفت حاصل کر کے اس کا سجدہ کریں۔ خود شہزادی کی زندگی کو دیکھیں، جناب فاطمہ کی زندگی کو دیکھیں، پوری زندگی سبوح قدوس یا رب الملائکۃ والروح، تسبیح تسبیح، تمام وقت میں گنجائش ہے عزیزو، تسبیح جناب فاطمہ، پوری زندگی یہی آواز آتی ہے، سبوح قدوس یا رب الملائکۃ والروح۔ لیکن عزیزو پیغمبر کی حیات تک صبح و شام فاطمہ کے گھر سے سبوح قدوس کی آواز آئی، لیکن پیغمبر کے جانے کے بعد ایک جملے کا اضافہ ہو گیا۔
جہاں تسبیح الہی کی آواز ہے وہاں ایک اور آواز آ رہی ہے، صبت علیہ مصائب صبت علیہ مسرنا لیالی بابا۔ بابا آپ کے جانے کے بعد آپ کی امت نے مصائب کے وہ پہاڑ توڑے، اگر روز روشن پہ پڑھتے تو شب تاریخ میں تبدیل ہو جاتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، رونے کے لیے آمادہ ہو گئے نا؟ شب شہادت صدیقہ طاہرہ ہے نا؟ یا جملہ بدل کر کہوں، آج کے بعد علی تنہا ہو جائے گا۔ پیغمبر کے بعد علی تنہا تو ہوئے، لیکن جب تک فاطمہ موجود تھی، فاطمہ نے علی کو تنہائی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ لیکن آج کی رات کے بعد فاطمہ مسلسل احساس تنہائی، فاطمہ کے جانے کے بعد مسلسل احساس تنہائی کریں گے۔ کبھی نخلستان میں جا کر ماتم کریں گے، کبھی قبر فاطمہ پر بیٹھ کر نعرہ پڑھیں گے، فاطمہ علی تنہا ہو گیا۔ علی کے آسرے کی آخری رات ہے، کل سے حسنین یتیم ہو جائیں گے، زینب بے سہارا ہو جائے گی۔ کل کے بعد کون ہے جو علی کی مظلومیت کا سہارا بنے گا؟ کل کے بعد کون ہے جو حسن حسین کی ڈھارس بنے گا؟ کل کے بعد کون ہے جو زینب کو اپنے ہاتھوں سے لقمہ دے کر کھانا کھلائے گا؟ اجرکم اللہ، حضرت کتنے مسائل شہزادی پر پڑے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نا؟ آپ ذرا محسوس کریں، مسائل کو محسوس کریں۔ عالم دین نے واقعہ نقل کیا کہ ایک شخص ان کے پاس آیا، آنے کے بعد کہتا ہے کہ میری بیوی سے میرا اختلاف ہو گیا، اختلاف اتنا بڑھا کہ میں نے اپنی بیوی کو ایک تماچا لگا دیا۔ کہتا ہے کہ کچھ دن کے بعد مجھے شرم آئی، احساس ندامت ہوا، میں نے اپنی بیوی سے معافی مانگا، کہا کہ میں نے غلط دیکھی، تمہارے حق میں زیادتی کی کہ میں نے تمہارے تماچا لگا دیا، مجھے معاف کر دو۔ بیوی کہتی ہے معاف تو کر دیتی ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ کہا شرط کیا ہے؟ کہ دیکھو تم مرد ہو، غصہ آ گیا کوئی بات نہیں، لیکن دیکھو آئندہ اگر کبھی غصہ آئے، تمہارا ہاتھ بلند ہو تو دیکھ یاد رکھنا میرے بچوں کے سامنے مجھے تماچا نہ مارنا۔
بیمار ہیں، علی فاطمہ کو دلاسا دے رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں۔ تو روایت کہتی ہے، جملہ روایت کرتی تو اچانک علی کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ فاطمہ نے اپنا نحیف سا ہاتھ اٹھایا، علی کے آنسوؤں کو پہنچنا شروع کر دیا۔ علی نے کہا دختر رسول، اے تم تو خود غمزدہ ہو، میرے آنسوؤں کو کیوں پہنچ رہی ہو؟ کہ یا علی، میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ مظلوم کے آنسوؤں کا پہنچنا سب سے بڑی بات ہے۔ یا علی، خدا کی قسم، میں نے آپ سے بڑا کوئی مظلوم یا علی، میں نے آپ سے بڑا کوئی مظلوم نہیں دیکھا۔ آدھا ڈرو، آج کے بعد علی اور مظلوم ہو جائیں گے۔ آدھا ڈرو، ابھی تک فاطمہ سارا تھی، دختر رسول آسرا تھی، اب علی کی مظلومیت کی کیا کیفیت ہوگی؟ عزیزو، ایک روایت سے میں تمام کر رہا ہوں، خدا کرے کہ مسائل پڑھ سکوں۔ عزیزو، آپ محسوس کریں فاطمہ مسلسل آنسو بہا رہی ہیں، مسلسل مرثیہ پڑھ رہی ہیں، صفت علیہ مصاحب اللہ اللہ۔ روایت کہتی ہے کہ علی بیت الشرف میں تشریف لائے، فاطمہ صحن خانہ میں بیٹھی آنسو بہا رہی ہیں، ماتم کر رہی ہیں، مرثیہ پڑھ رہی ہیں۔